وادی گلزار ایک ایسی جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی پھولوں پر سونے کی طرح بکھرتی تھی اور رات کو چاندنی جھیل کے پانیوں میں رقص کرتی تھی۔ یہاں جادو، خوشبو اور خوشی کی فضا ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ اس وادی کی سب سے خوبصورت مخلوق تھی حسن پری۔ وہ چاندی کی مورت لگتی تھی، اس کے بال کالے بادلوں جیسے، آنکھیں نیلے آسمان کی گہرائی جیسی، اور آواز جیسے بہتے چشمے کی نغمے ہو۔ لیکن اس وادی کے نیچے بہت گہرائی میں ایک اور دنیا آباد تھی، تاریکی دنیا، جسے ذاق الجن کی بادشاہت کہا جاتا تھا۔ زحاق ایک خونی جن تھا جس کے جسم پر کالے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ وہ صدیوں سے نیند میں تھا، قید، کیونکہ پریوں کی ملکہ نے ایک بار اس کے دل کو پتھر میں بدل دیا تھا، مگر وہ اب بیدار ہو چکا تھا اور اسے روشنی سے نفرت تھی۔ اسے پریوں کی ہنسی جلتی تھی اور سب سے بڑھ کر حسن پری اس کے جنون کا نشانہ تھی۔ ایک رات جب چاند پورا تھا، حسن پری نے خواب میں ایک سائے کو دیکھا جو اندھیرے سے بنا ہوا تھا۔ وہ سایہ مسلسل کہہ رہا تھا، تو میری روشنی ہے، تجھے حاصل کر کے میں امر ہو جاؤں گا۔ صبح جب وہ اٹھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنی نانی پری کے پاس گئی جو وادی کی سب سے بزرگ پری تھی۔ نانی پری نے اپنی آنکھیں بند کی اور بلورین گلاب میں جھانک کر بولی، زحاق واپس آ چکا ہے، تمہیں بچنا ہوگا۔ حسن، تم روشنی کی چابی ہو، اگر وہ تمہیں چھو بھی لے، روشنی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ حسن پری کانپ اٹھی۔ وادی میں ان دنوں ایک مسافر آیا تھا، اس کا نام ایاز تھا۔ وہ انسان تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ کچھ جانتا ہو جو دوسروں کو معلوم نہ ہو۔ وہ خاموش، تباہ مگر بہادر نظر آتا تھا۔ حسن پری اور ایاز کی پہلی ملاقات جنگل میں ہوئی۔ وہ تتلیوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی جب ایک کانٹے دار جھاڑی نے اس کا پیر زخمی کر دیا۔ ایاز نے آگے بڑھ کر خاموشی سے زخم پر پٹی باندھی۔ تم انسان ہو، مگر تم میں خوف نہیں، حسن نے حیرت سے کہا۔ میں کئی اندھیری راتیں دیکھ چکا ہوں، اب صرف روشنی کی تلاش ہے، ایاز نے جواب دیا، اور اسی دن سے ان کے بیچ ایک انکہی وابستگی بن گئی۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، وادی پر کہکوں کی گونج سنائی دی۔ زحاق آ چکا تھا، وہ آگ کے طوفان کے ساتھ آیا۔ اس کی آنکھیں دہکتی تھی اور اس کے ہر قدم پر زمین لرز جاتی تھی۔ پریاں بھاگنے لگی، درخت جھکنے لگے۔ زحاق نے بلند آواز میں کہا، حسن پری سامنے آ، یا میں پوری وادی کو راکھ میں بدل دوں گا۔ حسن پری خوف کے مارے لرز گئی، مگر وہ سامنے آئی۔ میں تمہیں نہیں مانتی زحاق، میں تمہیں نہیں مانتی زحاق، تمہارا دل اندھیرا ہے اور میں روشنی۔ زحاق ہنسا، تو پھر میں تیرے دل میں اندھیرا بھر دوں گا۔ وہ آگے بڑھا، مگر ایاز بیچ میں آ گیا۔ پہلے مجھے مارنا پڑے گا۔ وہ زحاق کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زحاق ہنسا، ایک انسان میرے سامنے تو نے موت کو آواز دی ہے، اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ زحاق کی طاقت بے پناہ تھی، ایاز کی تلوار اس کے جسم سے ٹکرا کر چھوٹ جاتی، مگر حسن پری نے نانی پری کی دی ہوئی روشنی کی شمع اٹھائی جس کی لو آسمان کو چھوتی تھی۔ یہی تمہاری موت ہے زحاق، اس نے شمع زحاق کے دل پر پھینکی۔ زحاق چیخا، کانپ اٹھا، اس کے جلد جلنے لگی، جسم کانپنے لگا، مگر اسی لمحے وہ ایاز کی طرف لپکا اور اس کا سینہ چیر ڈالا۔ ایاز نیچے گر پڑا، زخمی بے جان۔ زحاق چیخ کر بکھر گیا، راکھ میں بدل گیا۔ وادی میں روشنی واپسی آ گئی، مگر حسن پری ایاز کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ تم نے میری خاطر جان دے دی، تم نے میری حفاظت کی، اور میں تمہیں بچا نہ سکی۔ نانی پری آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بلورین قطرہ تھا، آنسو کا موتی جو صرف سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے حسن، اگر تمہارا دل سچا ہے تو اسے جگا سکتی ہے۔ حسن پری نے آنکھیں بند کی اور ایاز کے دل پر وہ موتی رکھا۔ آسمان سے ایک کرن گر اور وہ ایاز کی آنکھیں کھل گئی، وہ زندہ تھا۔ وادی نے جشن منایا، پریاں ناچی، درختوں نے جھک کر سلام کیا۔ حسن پری اور ایاز نے ہاتھ تھامے اور روشنی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ زحاق کا اندھیرا ختم ہو چکا تھا، کم از کم اس
اس حسن پری اور ایاز کی کہانی صرف ایک فسانہ نہیں تھی، بلکہ اس میں یہ پیغام تھا کہ روشنی اور محبت ہمیشہ اندھیرے اور نفرت پر غالب آتے ہیں۔ ضحاک شاید دوبارہ جاگ جائے، مگر جب تک دنیا میں محبت ہے، کوئی اندھیرا مکمل نہیں ہو سکتا۔